تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے میں کوئی شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، تو دیکھو ہم نے پہلے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم من علقہ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم من مضغہ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقہ، کسی کے گوشت کے اعضاء پورے ہیں، کسی کے پورے نہیں ہیں، لنبین لکم، تاکہ ہم اپنی طاقت تمہیں دکھائیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، رحم کے اندر نطفے کو جب تک چاہیں ہم رکھتے ہیں، اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر اس کے بعد تمہیں بچہ بنا کے ماں کے پیٹ سے نکال دیتے ہیں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تم جوان ہوتے ہو، وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، کچھ جوانی سے پہلے مر جاتے ہیں، وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ بوڑھے ہو کے نکمی عمر میں چلے جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ آئندہ وہ کسی چیز کا علم کو جان نہ سکے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، زمین کو آپ دیکھیں کہ بالکل خشک ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں، اہتزت، تو یہ ابھر آتی ہے، وربت، پھول جاتی ہے، انبتت من کل زوج بہیج، ہر قسم کے خوبصورت اور خوشنما پھل بھی عطا کرتی ہے۔ آیت نمبر 5 سورۃ الحج، پارہ نمبر 17۔ ایک عقیدہ ہے والبعث بعد الموت، ہم نے موت کے بعد اٹھنا ہے۔ کافر اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ انسان کو مختلف مراحل اس کی پیدائش کے یہاں پہ بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے پیدائش ہیں ان کی ایک ترتیب ہے، آج تک اللہ اس ترتیب کے ساتھ تمہیں پیدا کرتا جا رہا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ اس میں تبدیلیاں بھی کرتا ہے۔ اگر تم ان تبدیلیوں کو مانتے ہو، اس قدرت کو مانتے ہو، ان مراحل کو مانتے ہو، ان تمام چیزوں کو تم قانون کہتے ہو، تو جو اللہ آج اتنی طاقتیں تمہیں دکھا رہا ہے وہ تمہاری موت کے بعد بھی یہ طاقتیں تمہیں دکھا سکتا ہے۔ چند واقعات ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ آپ کو اٹھایا گیا۔ اصحاب کہف کو تقریباً 309 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ اٹھایا۔ اس طرح ایک پیغمبر تھے، ان کی امت طاعون سے بھاگ رہی تھی، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے ان کو پہلے کہا مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو کیا کر دیا، دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ یہ جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں نا، یہ ہمارے یقین کو دوبالا کر دیتے ہیں کہ جو اللہ 100 سال کے بعد اور 311 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد یا کئی سال کے بعد ان کو زندہ کرتا ہے، کیا وہ اللہ دوبارہ نہیں کر سکتا؟ پھر قرآن میں ایک پیغمبر کا بھی ذکر آیا ہے جن کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن بِإِذْنِ اللہ، کس کے حکم سے؟ جن کو کوڑ کا مرض ہوتا تھا وہ ہاتھ پھیرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی۔ جو مادر ذات نابینا ہوتے تھے، آپ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ بینائی دے دیتے تھے۔ ساری چیزیں ہیں۔ تو بعث بعد الموت کا عقیدہ مسلمان کا ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری موج وہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں موج نہیں ہے۔ ہمارا تو خزانہ ہی آگے ہے، ہماری تو نعمتیں ہی آگے ہیں، ہمیں تو بڑی امیدیں وابستہ ہیں اگلے جہاں سے، وہاں پہ بڑی بڑی نعمتیں موجود ہیں، یقیناً نعمتیں موجود ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث میں بھی کہتا ہے، اور حضور پاک معراج میں خود دیکھ کر آئے ہیں، دیکھ کر آئے۔ تو بعث ہوگا، موت کے بعد اٹھیں گے، تبھی جاگیں گے، آگے جائیں گے، تبھی تو آگے جائیں گے۔ اور نبی پاک اپنی قبر میں زندہ ہیں اس وقت، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن ایک ترتیب جو ہے نا کائنات کی، کہ قبروں سے اٹھنے کا ایک نظام ہوگا، اس وجہ سے اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں موجود ہیں، اصحاب رسول موجود ہیں، شہداء موجود ہیں۔ آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنا۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو اللہ نہیں اٹھا سکتے، تو دیکھو سب سے پہلے میں نے تمہیں مٹی سے بنایا،
پھر ایک نطفے سے بنایا، پھر ایک خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کو مضغہ بنایا۔ مضغہ کہتے ہیں گوشت اوپر جو چڑھاتے ہیں۔ مضغہ کے بعد اللہ فرماتے ہیں مخلقہ و غیر مخلقہ، کسی کے اعضاء پورے ہیں، کسی کے پورے نہیں ہیں جی۔ کسی کا ہاتھ بھی نہیں ہو سکتا، کسی کا دوسرا ہاتھ نہیں ہو سکتا، کسی بیچارے کا دماغ بڑا ہوتا ہے، کسی کا دل سوراخ والا ہوتا ہے جی، کسی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، مگر اللہ نے محبت کی پیدا فرمائی کہ جس طرح کا بھی ہے، اگر وہ زندہ ہے نا تو ماں باپ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اور اگر وہ لولا لنگڑا بھی پیدا ہوا ہے، اگر وہ زندہ ہے تو باپ کے مرنے کے بعد باپ کا اس طرح ہی وارث ہوتا ہے جس طرح اس کے صحت مند بچے وارث۔ بیٹی ہے تو وہ بھی وارث ہوتی ہے۔ تمام اصول ضابطے موجود ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، تمہیں پورا بھی پیدا کرتے ہیں، کچھ کو ناقص پیدا کرتے ہیں، کچھ کو پورا پیدا کرتے ہیں، کچھ کو ناقص پیدا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ناقص پیدا کرنے سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ناقص پیدا کرنے سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا جسم اور تمہاری صورت کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نیک اعمال تم کرو، بے شک ایک لنگڑا آدمی کر رہا ہے یا نبینا عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرح کوئی کر رہا ہے۔ صحابی تھے، نبینا صحابی تھے، جہاد کا بڑا شوق تھا، تو قرآن آیا بھائی جو گھر میں بیٹھے ہوئے ان کا ثواب آدھا ہے، جو جہاد کر رہے ہیں ان کا ثواب ڈبل ہے۔ یہ حضور کے پاس پہنچ گئے، یا رسول اللہ میرا کیا قصور ہے، میں تو چاہتا ہوں میں جاؤں، میں تو چاہتا ہوں میں جہاد میں جاؤں، مگر میں کر نہیں سکتا، میں نابینا ہوں۔ آپ اللہ سے کہیں کہ یہ قانون تبدیل کریں۔ اللہ نے پھر وہ قانون بدلا عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں، اور یہ بدلا کہ اگر کوئی معذور آدمی گھر میں بیٹھا ہوا اور دل میں شوق رکھتا ہے جہاد کا، اللہ اس کو بیٹھے ہوئے بھی جہاد کا ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو وہاں کے نظام عطا فرمائیں گے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن یہی صحابی ہیں رسول پاک کے مؤذن ہیں، حضور پاک کی مسجد میں اذان دیتے ہیں، بہت خوبصورت آواز ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے عبداللہ ابن مکتوم سے قرآن پڑھو۔ یہ جو نبینا قرآن پڑھتے ہیں نا، ان کا قرآن یاد بھی بڑا ہوتا ہے، درد دل بھی ان میں بڑا ہوتا ہے، مزہ بھی بڑا آتا ہے، ذائقہ بھی بڑا آتا ہے، اور ان کو اللہ رب العزت ہمیں دکھاتے ہیں کہ تم بینا ہو کر بھی 10 صورتوں سے آگے نہیں جاتے، یہ نبینا ہو کے قرآن کا حافظ بنا۔ ہم آنکھوں والے ہیں، مگر ہماری آنکھیں ہمیں 10 صورتیں بھی نہیں یاد ہونے دیتی، اور وہ نبینا ہے، اللہ نے اس کو پورا قرآن یاد کروا دی، پوری حدیثیں یاد کروا دی۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ہم رحم میں ایک عرصے تک بچے کو رکھتے ہیں۔ 6 مہینے کم سے کم مدت ہے حمل کی، 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، 2 سال تک بھی حمل جا سکتا ہے، 2 سال تک بھی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لیٹ ہو جاتا ہے۔ 2 سال تک کے واقعات بھی موجود ہیں، 1.5 سال کے واقعات بھی موجود ہیں، سال کے واقعات بھی موجود ہیں، 11 مہینوں کے واقعات بھی ہیں، 12 مہینوں کے واقعات بھی۔ پوری ایک ترتیب سے اللہ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کو سانس آکسیجن ماں کے پیٹ میں مل رہی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں ہے جی۔ اچھا، ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے نا، اس کو وہ دودھ کی وہ ضرورت نہیں پڑتی، جب باہر آتا ہے تو فوراً دودھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہر کے اندر بھی ماں ہی پرورش کرتی ہے، باطن کے اندر بھی ماں کی طرف سے پرورش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور وضع حمل کا جو ایک وقت ہوتا ہے وہ بڑا شدید وقت ہوتا ہے، شدید وقت ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ رحم فرما دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے طفلا، اس کو طفل کہتے ہیں، پیدا ہو کے بول جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طفل کہتے ہیں۔ نخرجکم طفلا۔ اگلا سٹیپ کیا ہے کہ تبلغوا اشدکم، اللہ تمہیں جوان کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں۔ اب یہ جوانی بھی، پھر بچپنا بھی، پھر اس سے پہلے کی پیدائش، 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، اس سے پہلے نطفے کا نظام، میاں بیوی کا ملاپ، یہ ساری چیزوں کو کون دنیا نہیں مانتی؟ ان تمام چیزوں کو ہر کائنات مانتی ہے۔ جب مانتی ہے تو بھائی بنانے والا اللہ ہے، اٹھانے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے یتوفا، جوانی سے پہلے ہی بیچارے کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ کو پیارے ہو۔ یہ بھی اللہ کا قانون ہے، 10 سال میں، 5 سال میں، 8 سال میں، 3 سال، یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ اب یہ انتظار کرنا ابھی تو میں نے جوان ہونا ہے جی،
اس کے بعد پھر میں نے شادی کرنی ہے، پھر میرے بچے ہونے ہیں، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے، ابھی میری موت نہیں آنی، ابھی میری موت، یہ جائز نہیں ہے سوال۔ اللہ کہتے ہیں یہ توفا، کچھ جوانی سے پہلے ہی بیچارے اللہ کو کیا ہوتے ہیں پیارے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ بوڑھے ہوتے ہیں لیکن نکمی عمر میں چلے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ بعض بوڑھے جو ہوتے ہیں نا ان کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، نہ وہ سنا سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ بتا سکتے ہیں، نہ وہ کہہ سکتے ہیں، نہ وہ کہلوا سکتے ہیں۔ ان بیچاروں کے دماغ کی میموری ختم ہو جاتی ہے اور وہ نکمے ہو جاتے ہیں، اور نکمی عمر ہو جاتی ہے، اور پڑھے پڑھے لکھے بات تاریخیں آپ پڑھیں کہ بہت سے لوگ بڑے بڑے مطالعے اور بڑی بڑی ریسرچ کرتے تھے، اتنا پڑھا کہ ان کا دماغ ختم ہو گیا۔ اس لیے پڑھائی میں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ہر کتاب کو رٹے لگانا شروع کر دیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جس لائن میں تم پڑھ رہے ہو نا اسی لائن کی کتاب پڑھو۔ اگر پہلی دوسری جماعت ہے تو وہاں پر آپ کسی بندے سے کہو جی مجھے 10ویں کی جو کتابیں پڑھانا شروع کر دو یار، 9ویں کی بھی پڑھانا شروع کر دو، ہو سکتا ہے آپ پڑھ بھی لیں، لیکن بھائی اتنا دماغ پہ دباؤ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اتنا علم حاصل کرو جتنا فرض عین ہے، باقی پورا علم حاصل کرنا، عالم بننا یہ فرض نہیں ہے، حافظ بننا بھی فرض نہیں ہے، عالم بننا فرض نہیں ہے، حافظ بننا بھی فرض نہیں ہے، یہ اعزاز ہے، اعزاز ہے، فضائل ہیں دنیا میں۔ مگر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نہیں بن سکا عالم تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فرض عین ہے اور سب کو عالم بننا ہی بننا ہے، یہ سب کو حافظ بننا ہی بننا ہے۔ تو بعد بڑے بڑے مصنف ایسے ہیں جو پاگل ہو گئے، پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے، ٹائم زیادہ، نیند کے ٹائم کو بھی انہوں نے پڑھائی پہ لگا دیا، آرام کے ٹائم کو بھی انہوں نے کیا لگا دیا، پڑھائی پہ لگا دیا۔ اتنا بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اتنا بھی نہیں پڑھنا چاہیے، مختصر سا پڑھیں، مختصر سا کام کریں، مختصر سا کھائیں، مختصر سا پئیں، سارے کاموں کو مختصر کریں اور سارے نظام۔ اس لیے ہمارے نبی نے چھٹی کا جو نظام ہے نا یہ بھی صحابہ کے دور سے چل رہا ہے، چاہے وہ جمعے کی ہو چاہے وہ کسی بھی دن کی ہو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی بھی دیتے تھے صحابہ کو تاکہ اکتا نہ جائیں اور ان کو نفرت نہ ہو جائے، اکتا نہ جائیں ان کو نفرت۔ چھٹی جو ہے نا وہ ایک نفسیاتی علم حاصل کرنے کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بندے کو پتہ ہے یار میری اتوار کو چھٹی ہے تو ہفتے کو وہ بظاہر طبعاً خوش ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ خوش۔ اتوار کو اس کو ریسٹ مل جاتا ہے، پھر وہ نئی طاقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اگر ہم اس کو دبا کے رکھیں جناب اٹھنا ہی نہیں ہے، صبح فجر کی نماز پڑھو، پھر جناب وہ کتاب پڑھو، پھر اشراق پڑھو، پھر وہ کتاب پڑھو، پھر آگے بڑھو، چاشت پڑھو، پھر وہ کتاب پڑھو، زوال آ جائے تو یہ کرو، پھر کھانا کھا لو، پھر ظہر پڑھ لو، پھر اس کے بعد یہ کتاب پڑھو، پھر عصر کے بعد یہ کتاب پڑھو، مغرب کے بعد یہ کتاب پڑھو، عشاء کے بعد یہ کتاب پڑھو، یہ نہیں ہے۔ کسی مدرسے میں یہ تسلسل نہیں ہے، لنچ بھی ہوتا ہے، چھٹی بھی ہوتی ہے، وقفہ بھی ہوتا ہے، ایک دن مکمل چھٹی کا ہوتا ہے۔ یہ بچوں کی نفسیات کے اوپر خوبصورت انداز سے یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ اس لیے نکمی عمر سے پناہ مانگو، اللہ ہمیں ایسا نہ بنا دے کہ ہم کسی کی بات سمجھے نہ اور ہماری بات کوئی سمجھے نہ۔ کئی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ نکمے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا، ان کو کسی چیز کا علم ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد، ان کے دماغ سے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ سلب۔ پھر اللہ اور اپنی تبدیلیاں بتا رہے ہیں، تر الارض حامدہ، دیکھو زمین خشک ہے، انزلنا علیہ الماء اہتزت، ہم اوپر سے جب زمین پہ پانی لگاتے ہیں تو وہ ایک دم ابھرتی ہے، چھوٹی چھوٹی گھاس، حسن، خوبصورتی اور سبزہ بنتا ہے، وربت، اور پھول جاتی ہے، وانبتت من کل زوج بہیج، ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کر کے تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ انقلاب کون لا رہا ہے؟ یہ سٹیپ بائی سٹیپ پیدائش میں، اس کے بعد جوانی میں، اس کے بعد بڑھاپے میں، اس کے بعد زمین خشک ہے، اس کی پیدائش پانی سے ہے، اس کو سرسبز کر رہا ہے اللہ، کبھی اس کے پتے جھاڑ رہا ہے، کبھی درختوں پہ پھل لا رہا ہے، ایک سال لا رہا ہے ایک سال نہیں لا رہا، یہ سارا نظام ہے، اس کو ساری دنیا مانتی ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو بھائی جس چیز کو اللہ زندہ کر سکتا ہے اس کو موت دے سکتا ہے، جس کو موت دے سکتا ہے اس کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو بعث بعد الموت کے عقیدے کے اوپر مضبوط رہو اور یہ سمجھو کہ کوئی بات نہیں یار، مر جائیں گے اس کے بعد اٹھ جائیں گے، اس کے بعد ہمیں کائنات ملے گی، بہت خوبصورت جنت ہوگی۔ آج ہم سوچتے ہیں اوہو یار یہاں سے جا رہے ہیں، اس شہر سے جا رہے ہیں، اس گھر سے جا رہے ہیں، گلی بھی چھوٹ رہی ہے، مکان بھی چھوٹ رہا ہے، محلہ بھی چھوٹ رہا ہے، میری موت آ رہی ہے، میری
موت ہے ہی نہیں ہے، یہ انتقال ہے. کیا ہے؟ شفٹنگ ہے. یہاں سے ادھر شفٹ کر دو بھائی، یہاں سے ادھر شفٹ کر دو. اور قبر بھی ہمارے لیے انشاءاللہ بہترین نظام ہے کہ ہم چھوٹے موٹے جو گناہ وغیرہ ہوتے ہیں نا، اللہ ہمیں پکڑ کے دھو دیتے ہیں، اور اس کے بعد حشر کی اچھی زندگی اور آخرت کی بہترین زندگی ہمیں اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.